اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 34، 35 اور انشاءاللہ کوشش کریں گے 36 بھی پڑھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے سن کر اور مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریتاً اولاد، بعدھا بعض میں اس کا، من سے بعدن بعض کے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم اور علم والا ہے، اور اللہ کامل سننے والا اور کامل علم والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو یا اولاد کو یا قوم کو، اور عمران کے قوم کو، سارے جہاں سے، تو وہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ ذریۃ بعدھا، اولاد ہے بعض کے، بعض اس میں سے بعض کے، یعنی ایک دوسرے کی اولاد ہے، وہ ایک دوسرے کے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آل عمران، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو یعنی اس کی اولاد، اس کے گھر سارے تو ان کو پسند کیا، تو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل سننے والا اور کامل علم والا ہے، یعنی سارا علم ہے۔ اب اس آیت میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل والی آیت میں آل عمران کا ذکر کیا ہوا ہے، یعنی نجران کے وفد کو باقاعدہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آل عمران سے ہے، کیونکہ آگے جو ہے ہم پڑھیں گے اب اگلی آیت میں، تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا بیٹا یعنی نہیں ہے، جو وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر باقاعدہ بتایا ہے کہ وہ آل عمران سے ہے، تو یعنی عمران کا جو آل ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سے ہیں۔ اب ادھر ہم آگے ذکر کریں گے کہ آل عمران جو ہے وہ ذکر آگے بی بی مریم کا آئے گا، تو مریم کے والد کے نام سے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ والد کا نام ہوگا، لیکن ان کے والد کا نام بھی مسیحی کتابوں میں ہے کہ ان کا نام یوحیم تھا، تو یہ پھر ان کی قوم کا نام ہوگا۔ آل عمران یعنی عمران کی بیوی جو تھی، مریم کی والدہ جو تھی وہ آل عمران سے تھی۔ وہ اگر یحییٰ علیہ السلام کی، جس طرح کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اور بی بی مریم آپس میں خالہ کے تھے، ایک دوسرے کے خالہ کے بچے تھے، یعنی بی بی مریم اس کے خالہ کی بیٹی تھی، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آل عمران سے تھی، تو پھر بی بی مریم کی ماں جو ہے وہ بھی آل عمران سے، ان کی یعنی ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو والد تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سارے جو ہے ادھر سے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد ہے، میری کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس میں تاکید کی گئی ہے اس آیت میں نجران کے وفد کو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ساری اولاد ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، پڑھتے ہیں، اذ قالت، جب کہا، قالت امرأۃ عمران، جب کہا عورت عمران کی عورت نے، رب، اے رب، انی، میں، نظر کرتی ہوں، لکا، تیرے، ماں، جو، فی، میں، بطنی، میرے پیٹ میں، محررن، آزاد رکھ کر، فتقبل، پس تو قبول کر، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، السمیع العلیم، کامل سننے والا، علم والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کہا عمران کی عورت نے، اب عمران کی عورت عمران کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران کی بیوی اس لیے کہ وہ جو مسیحی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بی بی مریم کے والد کا نام یوخیم ہے، تو اس سے پھر جو ہے بات ہوتی ہے کہ یہ اس قوم کی عورت، یعنی عمران کی قوم کی عورت نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمران کی عورت نے جو ہے منت مانی تھی۔ ویسے اس بات کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ عمران جو ہے بی بی مریم کے والد کا نام تھا، لیکن قوم کا بھی نام ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت کتابوں میں عیسائیوں کی کتابوں میں جو ہے وہ یوخیم کے نام سے ہے، یوخیم کے نام، تو اس لیے یہ عمران کی عورت یعنی قوم کی جو عورت تھی اس نے نظر مانی ہے اور کہا، اے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں۔ یعنی اس وقت کے رواج کے مطابق لوگ کوئی منت مانتے تھے تو اس طرح منت مانی تھی اس نے کہ میرے پیٹ میں جو ہے، چاہے وہ تو زیادہ تر کہہ رہی تھی کہ لڑکا ہوگی، لڑکا زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ کے نام پر نظر کرتے تھے، اور وہ ایسا ہوتا تھا آزاد رکھ کر کا مطلب محررن، آزاد رکھ کر، یعنی وہ دنیاوی قید سے آزاد ہوگا، یعنی کوئی شادی وغیرہ، شادی اور دوسرے کھیل کود وغیرہ سے آزاد ہو کر یعنی نہیں کرے گا وہ کچھ، اور وہ اللہ ہی کی عبادت میں لگا رہے گا۔ محررن، آزاد رکھ کر، یعنی اللہ کے نام پر آزاد رکھ کر، یعنی وہ اللہ ہی کی عبادت میں لگا رہے گا، تو مجھ سے وہ قبول کر، بے شک تو کامل سننے والا اور کامل علم والا ہے۔ اس نے یہ دعا کی تھی اللہ سے، عمران کی عورت نے، کہ منت مانی تھی۔ اور پھر آگے کیا ہوا، فلما، پھر جب، وضعتها، اس نے جنا، وہ اور جنا اس نے، قالت، اور جنا اس کو، قالت، کہا، رب، اے رب، انی، میں نے، وضعتها انثى، اور جنا اس کو لڑکی، واللہ، اور اللہ، اعلم، جانتا ہے، بما، جو کچھ، وضعت، اور جنا، اور جو کچھ جنا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ جنا اس نے، یعنی جو اس نے اس سے پیدا ہوا، ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کل انثیٰ، جیسے کہ وہ لڑکی، وانی، اور میں نے، سمیتھا، نام رکھا اس کا، مریم، وانی، اور میں، اعیدھا، پناہ مانگتی ہوں، بکا، تیری، وذریتہا، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے، بکا، تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کے لیے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی
اولاد کے لیے شیطان مردود سے، یعنی اب اس نے دعا کی ہے۔ اب اس نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے جب اس کو جنم دیا بی بی مریم کو، تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ایک لڑکی ہے، اور اس وقت کے رواج کے مطابق لوگ جو ہے لڑکے کو اس طرح کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام پر آزاد رکھ کے تو کیا کرتے تھے۔ تو وہ جب اس کو جنم دیا تو وہ لڑکی تھی، تو اس نے کہا کہ اے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا، اور تو خوب جانتا ہے، ظاہر ہے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کیا اس نے جنا، اور اس کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ کیا ہے اس کے پیٹ میں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تو اب ایک لڑکی کو جنا، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ لڑکا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ وہ لڑکی ولیس، اور نہیں ہے کوئی لڑکا جیسے کہ وہ لڑکی، یعنی بہت سے لڑکے بھی اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ بی بی مریم تھی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی والدہ نے اس کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اس کو شیطان مردود سے دور رکھ اور ان کو اپنے امان میں رکھ۔ تو اس آیت میں یہ ہے۔ اب انشاءاللہ کل اور پڑھیں گے، تو اس میں پھر ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا رب العالمین۔ یا اللہ، تو راضی ہو ہم سے، یا اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کل بھابھیوں، ہماری بھابھیوں اور نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہر پریشانی، بیماریوں اور تکالیف ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔